السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ایک بار پھر لطیفی میاں اپنے اہلیان محلہ کو گھسیٹ کر یہاں لے آئے ہیں۔ معاملہ کیا ہے پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاملہ کیا ہونا ہے؟ ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی۔ جب ذرا دھیرے، ذرا آرام سے بات کریں، آرام سے۔ جنید میاں، ہاں، ایسے دیکھیے، آج آپ کی عدالت سے ہمیں انصاف چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ عدالت نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈسکشن کا فورم ہے۔ آپ جیسے کہیں گے بہتر ہوگا، مگر فیصلہ کرنے سے پہلے پورا سن لیجئے گا۔ جی فرمائیے۔ ہمیں پورا سن لیجئے گا، ہاں، ہمیں آپ ہماری بات پوری سن آپ کی لیجئے۔ بات لطیفی صاحب 3 مرتبہ بھی اتنی وزنی ہے میرے لیے جتنی 1 مرتبہ۔ نہیں، بات بڑی کیا، ہم آپ کو بتاتی ہیں۔ اگر پوری بات سننے کے بعد چکتائی آپ کو غلط لگے تو یہیں اسی وقت اسی پاؤں کے اوپر اس کو جان سے مار ڈالیے۔ میرے ابو ہیں چچا، میرے ایک منٹ، جو بات ہے وہ سنیں گے تو خود تم لوگ سارے محلے والے بھی کہو گے کہ بھائی اس کا مرنا ہی بنتا ہے۔ ایسی بات ہے۔ دیکھیے جنید میاں، میں بات کروں گا سیدھی، ہم اللہ کے فضل سے ہر ایک بات کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ اگر ان کی غلطی ہو، یہ گناہگار ہو اس میں، تو مار دیجیے گا ان کو۔ مین بات تو کرو بھائی، مین بات تو کرو۔ اگر دیکھیے محلے میں رہتے ہیں، مرنے مارنے کی باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ دیکھیے، ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہو تو ان کو پھانسی کا آرڈر دیجیے۔ تکلیف سیدھے پھانسی یار۔ بھائی ہم تو کہتی ہیں، ہم تو برابری کی بات کرتی ہیں۔ اگر ہم غلط ہو تو ہمیں بھی آپ منہ پہ کہہ دیجیے کہ لطیفی میاں جائیے اپنے گھر۔ ان کو پھانسی، آپ کو گھر۔ دیکھیے وہ آپ ادھر ہی رکھیے سو سویٹ۔ ہم اپنی زوجہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے اللہ کے فضل سے ازدواجی مراسم بہت اچھے ہیں۔ دیکھیے جنید میاں، بات یہ ہے کہ آپ یوں جانتے ہیں سب لوگ کہ ہم گھر میں 2 ہی فرد رہتے ہیں۔ تو ہمارا گھر چونکہ بہت بڑا ہے، ہم نے سوچا اتنے بڑے گھر میں ہم 2 فرد کس لیے؟ ہم نے کہا بیچ میں سے 2 مرلے بیچ دیتے ہیں۔ 4 مرلے ہیں نا ماشاءاللہ، تو ہم نے سوچا کہ 2 مرلے بیچ میں سے بیچ دیتے ہیں۔ 4 کنال کہہ رہے ہیں، یہ 4 مرلے۔ 4 مرلے بھائی، 4 مرلے میں سے 2 مرلے بیچ دیں گے، باقی بھائی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ کو 1.5 فٹ پہ آپ کی حوض پوری آ جاتی ہے، ہم کو 2.5 فٹ پہ پوری آ جاتی ہے۔ نہیں، کبھی بٹ صاحب آپ کے گھر آئے، تشریف لائے کھانا وانا کھانے کے لیے۔ اس محلے میں تو اب سانس لینا مشکل ہو چکی ہے، کسی کے گھر آنا جانا کیا کرنے۔ بات جو بتانے جا رہے ہیں ہم، وہ یوں ہے کہ ہم نے کہا کہ لطیفی اسٹریٹ جہاں پہ بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں پہ ہم نے کاغذ کے اوپر ایک بڑے سے ہم نے مکان برائے فروخت لکھ کے تو اپنے گھر کا ایڈریس لکھ دیا۔ یہ شخص جنید میاں، یہ وہ شخص ہے جس نے پورے محلے میں دھم مچا رکھا۔ کس بات پہ؟ دیکھیے، یہ اب چونکہ برلوے محلہ رہتے ہیں، یہ گھستے ہی ان کا گھر ہے، تو جو بھی مکان دیکھنے کے لیے آیا انہوں نے اسے دبوچ لیا اور اس کو یہ سبق پڑھانا شروع کر دیا کہ لطیفی میاں کا گھر نہ خریدیے گا، اس میں جنات کا سایہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ نے کس کو جنات کہا؟ بھابھی کے ساتھ آپ کا کیا مزاج ہے؟ نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا منہ سے نکال دیا؟ ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ کے فضل سے گھر میں چاند سی حیثیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے۔ ہمیں انہوں نے آپ کو جن کا؟ ہاں اور اتنی نرم و نازک طبیعت کے مالک، اور ان کو آپ نے جن بنا دیا۔ یہ بھی چھوڑیے، طبیعت کو بھی گولی مارے یار۔ ہوا یہ کہ جو شخص بھی آتا ہے وہ بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بکرا خرید رہا ہے، گھر والی قیمت ہی کوئی نہیں لگا رہا۔ سب یہی پھر آخر پہ کہہ دیتی ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو سایہ ہے، ہم کس لیے اتنی قیمت دے دیں گے۔ یعنی دیکھیے آپ کہ کیا خباثت ہے کہ ایک شخص اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے تو اس پہ ایسا الزام لگا دیا گیا کہ جس کا باؤ ہی نہیں لگ رہا، بھائی جنات کا سایہ کہہ دیا۔ لطیفی صاحب میری بات سنیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں کہ آپ کے گھر میں سایہ ہے یا جنات رہتے ہیں؟ ابھی بتائے دیتے ہیں، وہ کوئی منہ میں گھنگریاں ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ جنید میاں، صرف اس لیے یہ
اس طرح کے الزامات ہماری حویلی پہ لگا رہے ہیں کہ اس کی قیمت نہ لگے اور ہم ان کو دے دیں. یہ خریدنا چاہتی ہیں, ان کی نظر ہے ہمارے مکان کے اوپر, ہم بتلائے دیتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں آپ کا 2 مرلے کا تاج محل مجھے خریدنے کی. دیکھیے یار کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں ان کو اپنی حویلی لگتی ہے, بے شک وہ ویلی رہتی ہے لیکن ہے تو ان کے لیے حویلی نا. بھائی اللہ کے فضل سے پورے 4 مرلے, 1 انچ بھی کم ہو تو بتا دیجیے گا. کہہ رہے ہیں 2 مرلے. دیکھیے نا ذرا, نیت ہی نہیں ٹھیک. یہ نواب لوگ ہیں جی, یہ کانے چھت پا کے حویلی کہندے نے. نہیں دیکھیے بابر میاں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ حویلی جو ہے ہماری, ہم جب اس کے دام لگوائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی حویلی ہے. جیسے لطیفی صاحب انہوں نے الزام لگایا نا کہ جن ہے ادھر, رات 1 بجے 2 پتہ نہیں کیا بوتلیں لے گئے تھے میرے سے. جن لگ رہے تھے مجھے, تو جن تھے. کہاں گئے تھے؟ رات 1 بجے بوتلیں لے کے گئے مجھ سے. نہیں گئے کہاں ہیں وہ پتہ نہیں کہاں گئے, آپ کے دروازے کے آگے سے غائب ہو گئے. اب کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں گھونگھٹ نکالیے, جنات بھی ہوں گے تو ان سے بھی گھونگھٹ نکالیے. لطیفی چچا, یہ تیسری پارٹی نے بولا ہے, ہم نے تو نہیں بولا. جنات ہیں. دیکھیے جنید میاں, یہ بات بڑھتی جا رہی ہے. آپ یہ ہماری حویلی کا مول خراب کر رہے ہیں. خدا کے واسطے کودیے اس بحث میں, خاموش مت بیٹھیے, کودیے اس بحث میں. لطیفی چچا, معاملہ تو جان لینے دیں. ارے معاملہ تو آپ کو بتا دیا ہے, اب تو آپ کا بنتا ہے کہ آپ سیدھا پھانسی کا آرڈر دیں. بس کریں یار. لطیفی چچا, آپ اپنی حویلی نہ بیچیں. آپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ میرے ابو سے لے لیں, آہستہ آہستہ کر کے واپس کر. ارے ابو تمہارے اتنے رئیس اعظم, رکھیے اپنے پاس اپنی دولت. یعنی وہ نواب جن کے ننیال حیدرآباد دکن میں اور ددیال لکھنؤ میں رہتے ہیں, وہ اب اس نو دولتیے سے مالی امداد لیں گے. شرم سے ڈوب نہ جائیں گے. اگر آپ کا خاندان اتنا ہی امیر تھا تو کیا ضرورت ہے 2 مرلے بیچنے کی؟ چھوڑ دیجئے. کبھی بڑے بڑے نوابوں بادشاہوں کو بھی مشکل وقت آن پڑتا ہے. پہلے آپ بتائیے بابر میاں. جی لطیفی صاحب, وہ واقعی جن تھے؟ وہ لطیفی صاحب, وہ جب انہوں نے میرے سے بوتلیں لی, 2 بندے تھے, 2 بوتلیں لی نا جب میرے سے, تو اتنے تھے, اتنا قد تھا. جب آپ کے دروازے کے آگے گئے نا وہ, تو اتنے لمبے ہوئے تھے. وہ گھونگھٹ نکالیے. ہم دیکھیں, اگر تو وہ واقعی جنات ہیں تو جنید میاں ان کو درخواست کیجئے کہ ایسی بات باہر نہ نکلنے دیں, ورنہ ہماری حویلی کا مول نہیں لگے گا. دلوائیں آپ مجھے پھانسی. جنید میاں حویلی کا مول خراب کر رہے ہیں یہ لوگ. لطیفی صاحب آپ تو بڑے بہادر ہیں, کیا ہو گیا؟ نہیں وہ حاضر ہی ہے یہ تو. سائیں خشک ہو گیا. سو سویٹ. سریا بیگم, جی صدقے جاؤں. آپ کو کہا تھا عطر مت لگائیے, یہ خوشبو بھی آتی ہے جنات. خدا کے واسطے اگربتی لگانی بھی بند کیجئے. وہ جب اگربتی دان اپنے کمرے میں رکھتی ہیں باہر پھینک دیجئے. نہیں میری بات سنیں نا لطیفی میاں, یہ تو بتائیں نا, آپ یہ حویلی بیچنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ تاریخی حویلی ہے, آپ خود ہی کہتے ہیں کہ اس میں میر تقی میر بھی ٹھہرے ہیں, غالب بھی ٹھہرے ہیں. ہاں جنید میاں, اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے چچا ہیں نا, ان کے والد محترم, وہ لکھنؤ میں کچھ باغات بک رہے ہیں, وہ خریدنا چاہتے ہیں. تو یہاں کے 2 مرلے سے خریدنے وہاں کے باغات؟ نہیں, وہ نواب صاحب کی جو کل رقم چاہیے نا, اس میں سے 18,000 روپے کم پڑ رہے ہیں. اس لیے نواب صاحب نے کہا کہ بھائی 18,000 کا بندوبست کر دیجیے. اچھا, اب اس لیے بیچنا چاہ رہے ہیں کہ جو 2 مرلے وہ سائیں کرتے رہتے ہیں خالی. جنید میاں, ہم نوابوں سے اگر کوئی ادھار مانگتا ہے تو ہم کبھی انکار نہیں کرتے. اس کے لیے بے شک اپنے آپ کو بیچنا پڑ جائے. یہ نوابی شان کے خلاف ہے انکار کرنا. بس 18,000 کی خاطر آپ اپنی تاریخی حویلی نہ بیچیں. اس سے زیادہ تو میرے ابو کے فون کا بل آ جاتا ہے, ان سے ادھار لے لیں, اپنی حویلی نہ بیچیں. اتنا بل تمہارے والد صاحب کا کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ عمران خان کے ساتھ آن لائن رہتے ہیں. کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کو میرے تعلقات کا نہیں پتا. رکھ اپنے پاس اپنے تعلقات. اپنی حویلی بھی اپنے پاس رکھ. نہیں جنید میاں, یہاں پہ خون خراب ہو جائے گا. نہ خون خرابے اس کی لیے باتیں دیکھیے ہماری حویلی کی طرف انگلی اٹھائی ہے.
ان سے کہیے کہ ایسا مت کیجئے، خون خرابہ ہو جائے گا یہاں پہ. کیا اٹھائیے؟ آپ نے اپنی حویلی جو ہے برائے فروخت رکھی ہے تو ظاہر ہے باتیں تو ہوں گی نا، کوئی اچھی کہے گا کوئی بری کہے گا. تو یہ دیکھیے، یہ اگر یہ کہیں گے کہ اپنی حویلی اپنے پاس رکھ تو بکے گی کیسے؟ آپ اپنے پاس رکھ لیں. نہیں رکھنا چاہتے نا، ہم آدھی بیچنا چاہتے ہیں. اچھا چلیں، بک جائے گی انشاءاللہ. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم جنید میاں کے ساتھ جب بات کر رہے ہو تو بیچ میں مت ٹانگ اڑائیے. بیچ میں یہاں دیوار ڈلوا لو، دیوار ڈلوا لو. اتنی خستہ حویلی ہے، گھر میں کوئی اونچی بھی بولتا نا تو اس کا پلستر گرتا ہے. ارے او ٹیپ کرنے والی کانڈی، لطیفی صاحب آرام سے بات کر. لطیفی صاحب اگر اس حویلی میں غالب صاحب رہے ہیں، میر تقی میر رہے ہیں، تو آپ کیوں رہ رہے ہیں؟ ارے میاں، آبا و اجداد کی جائیداد ہے، ہمارے حصے میں آئی، ہم رہنا شروع ہو گئے. آپ کو کیا معلوم، رضیہ سلطانہ فلم کی آدھی شوٹنگ ہماری اسی حویلی میں ہوئی ہے. واہ واہ واہ، کیا فلم بنی ہوگی. 4 مرلے میں گھوڑے کیسے دوڑے ہوں گے؟ ابے نالائق آدمی، گھوڑے دوڑانے والے سین کیا حویلی کے اندر ہوتے ہیں؟ وہ تو جو نوابوں کے ملازمین جہاں رہتے ہیں وہ حصہ دکھایا تھا ہماری حویلی کو. تو پھر سیدھی طرح کہو نا کہ سرونٹ کوارٹر ہے. زبان کھینچ لو میں تمہاری. یہ دیکھیے ہم اس سے بات کرنے گئے ہیں، اس کا کمبخت بدتمیز بچہ اٹھ کے ہم نے ہمارے ہاتھ کو آ رہا ہے. بچے سے ڈرتے ہیں؟ وہ جوان آدمی ہے. کیا ہو گیا لطیفی میاں آپ کو؟ بیٹھے بیٹھے بیٹھے. بچے سے ڈرتے ہو؟ بچے تو تم بھی ہو، بچے تو ہم بھی. بیٹھے وہاں پہ. ان سے کہیے پہلے بیٹھے. چلے آپ بیٹھ جائیں. نہیں کر آپ ہمارے سیٹ پہ اسٹوڈیو میں ہیں. بیٹھے بیٹھے. لطیفی صاحب نہ ڈرے، ہم ہیں آپ کے ساتھ. جنید صاحب دیکھیے بار بار غصے میں آ جاتے ہیں. ہاں، غصہ کرنے والی بات ہے نا بھائی. حویلی کے اندر بے شک جہاں ملازمین رہیں، جہاں گھوڑے بندے ہوں، استبل ہو، کچھ بھی ہو، بھائی اس کو حویلی کہتے ہیں. اس کو سرونٹ کوارٹر کہنا تو بڑی بری بات ہوتی ہے. بہرحال اس گھر میں فلم بندی تو ہوئی ہے نا، معروف کہہ رہے ہیں. صاحب فلم بندی کون سی ہوئی ہے اس گھر میں؟ 2 سین ہوئے ہیں لطیفی صاحب کی حویلی میں، ایک جوئے کا اور ایک قتل ہوا ہے. جنید میاں دیکھیے، یہ سب مل کے گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں. بھائی سین ہوتا ہے، وہاں پہ قتل ہوا، وہ اس کا سین تھا. ایک ملازم کو قتل ہوتے دکھایا گیا، وہ ہماری حویلی میں ہوا. بس اسی کی روح بھٹک رہی ہے. وہ جو قتل ہوا تھا. جی ناظرین، کیا مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. زبان جو ہے نا، بے لگام زبان، اللہ معاف کرے، یہ بڑے مسائل کو جنم دیتی ہے. جب زوجین آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور غصے اور اشتعال کے عالم میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر دونوں طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ میری بات زیادہ سے زیادہ زہریلی ہو. بھائی جان، پاکستان کے بڑے شہروں میں مسلسل ایک تواتر کے ساتھ جو ہے وہ طلاق اور خلا کی شرح میں اضافے کی جو خبریں ہیں وہ اب تشویشناک حدوں کو چھو رہی ہیں. اور جو بھی زندہ معاشرے ہیں، جو اپنے سوشل فیبرکس پہ نظر رکھنے والے معاشرے ہیں، جو اس طرح کی باتوں پہ غور کرتے ہیں، وہ اس کی وجوہات جاننے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم ایسی مدہوش قوم ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا. اسی ساری طلاق دی ذمہ داری ساس تے ہی پائی جاتی. ہاں اچھا، ساس پہ بھی ڈالتے جا رہے ہیں. اور دوسری اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک خاص ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹ ہے جو اس صورتحال پہ خوش بھی ہو رہا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اویئرنیس ہے خواتین کی. پہلے ایک عرصے تک جو ہے خواتین وہ ظلم کی چکی میں پس رہی تھیں، اب اگر انہیں اپنے حقوق جو ہیں ان کا ادراک ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھا ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی سر؟ ہاں، بات یہاں تک پہنچ گئی. اچھا، بڑے افسوس کی بات ہے. یہ تو بات یہاں تک پہنچی ہے نا، جب عمر وہاں تک پہنچتی ہے نا تو پھر یہی انگریزی دان لوگ جو ہے نا یہ بیگر ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، معاملے کے دونوں پہلو ہمیشہ دیکھنے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ واقعی خاتون کو جو وہ ریڈ لائن ہے وہ اگر عبور ہو جائے تو بھی وہ ساری زندگی جو ہے وہ بیچاری وہ ظلم سہتی رہے. ظاہر ہے ہمارے دین میں، ہماری معاشرت میں اس بات کی گنجائش ہے. عورتیں خلا بھی لیتی ہیں اور بات جو ہے وہ طلاق تک بھی جا پہنچتی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ ناپسندیدہ حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ ترین کام ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ساروں سے، جو لوگ بھی اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، ساروں سے یہ بات، ایک سوال ہے بڑا کہ اس معاملے پہ خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس معاملے پہ
اظہار اطمینان کی کیا ضرورت ہے؟ ان بچوں سے پوچھ کے دیکھیں نا جو ساری زندگی کے لیے اس کے لیے ایک اچھا لفظ جو ہے وہ پنجابی کے ہی آتا ہے، رول جاتے ہیں ماں کے بغیر یا باپ کے بغیر یا دونوں کے بغیر. تو میرا خیال ہے کہ حسی ہوتی ہے جی، وہ خاتون کی ہو یا مرد کی، چھوٹی سی بات پہ میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں گھر چلی جاتی ہیں چھوٹی سی بات پہ، جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو سالو ہو جانا. اچھا اب موضوع ہے ہمارا وہ بھی یہی ہے کہ اگر طلاق کی شرح میں اضافے کی وجوہات پہ غور کریں تو میرا خیال ہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ انگلیوں پہ گنوا سکتا ہوں، 50-60 کے قریب تو میں وجوہات بتا سکتا ہوں. لیکن اب کسی بھی وجہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بنیادی طور پہ اس وجہ کا آغاز جو ہوگا نا وہ بد کلامی کی شکل میں ہوگا. صحیح، بالکل صحیح کریں. اگر آپ زبان پہ کنٹرول کر لیں، کرنا چاہیے، مزاج پہ کنٹرول کر لیں، غصے پہ کنٹرول کر لیں، تو وہ وجہ جو وجہ ہوتی نہیں ہے، جو بعد میں بڑی وجہ بن جاتی ہے، وہ شروع میں ہی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے زوجین میں، دونوں بیوی کو آئے شوہر کو آئے، جب آپ غصے کی کیفیت میں ہوں تو کسی سیریس ایشو پہ بات کرنے سے گریز کریں. نمبر 1. نمبر 2 پڑھنا شروع کر دیو یار. نمبر 2 بزرگ کہا کرتے تھے غصہ آئے تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. اچھا نمبر 2، جب آپ کا موڈ اچھا ہو تو پھر بات ضرور کریں کسی ایسے مسئلے پہ جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو مؤخر نہ کریں. دیکھیں گفتگو جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا حل ہے. میاں بیوی کے درمیان جب گفتگو بند ہو جاتی ہے، جب بول چال بند ہو جاتی ہے، جب رابطے کم ہو جاتے ہیں، دونوں اپنی اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں، تو مسائل پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. آپس میں بات کرنے کی بجائے پھر وہ ادھر سجے کھبے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ ادھر کر رہی ہوتی ہے، وہ سارا مسئلہ بگڑ جاتا ہے. بالکل آپ بالکل جب آپ کا ٹھنڈا مزاج ہو، آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں ہو تو آپ اس وقت بات کر لیں، بات ضرور کریں. وہ کیا میں ایک آپ کو سنایا کرتا ہوں ڈاکٹر فقیر کا شعر، جیپ متانا گھوڑا کردہ انی مارو مار، ڈگ ایدے تو کدی نہ اٹھدا اے دا سوار. دوسری طرف زبان سے گرا ہوا نہیں اٹھتا ہی نہیں. یہ سرپٹ گھوڑا ہے زبان جو ہے نا، بے لگام زبان، اللہ معاف کرے، یہ بڑے مسائل کو جنم دیتی ہے. جب زوجین آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور غصے اور اشتعال کے عالم میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر دونوں طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ میری بات زیادہ سے زیادہ زہریلی ہو، میں نے اپنی بات نہیں منوانی، میں نے اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنا ہے، میں نے اس کو اپنی زبان سے تکلیف دینی ہے، اپنی انا بنا لینی ہے نا، کوئی بھی مطلب اپنی زبان کو میں نے کوڑا بنا لیا، تازیانہ بنا ہوتا ہے نا اس وقت. واقعی بات ٹھیک ہے کہ ٹھنڈا جب ہو جائے بندہ، جب آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو جائے تو پھر بات ہاں اور لیکن بات ضرور کرنی چاہیے. بات کو کسی بھی مسئلے کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہمارے درمیان جو ہے یہ موجود ہے اور یہ کسی وقت بھی مستقبل میں جا کے ہمارے درمیان غلط فہمیوں کو جنم لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس بات کو اسی وقت ریزالو کر لیں، لیکن ایک اچھی شکل میں، اچھے موقع پہ، اچھے موڈ میں. لیکن جب آپ آنکھیں بند کر کے آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اس کو نیچا دکھانا ہے، ہاں وہ بیوی ہے یا شوہر ہو، میں نے اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے، میں نے خدا نخواستہ اس کو بدکردار ثابت کرنا ہے، تو بس پھر چل سو چل ہے. پھر تو اگر شوہر کرتا ہے تو بیوی بھی کرے گی. اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت ہے اور دنیا کا وہ رشتہ ہے جو سب سے محفوظ رشتہ تصور ہوتا ہے، جو سب سے کلوزسٹ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ تو جو چاہیں آپ کرتے رہیں، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ شوہر ہو. کہ شوہر ہونے کا فائدہ، میں تو شوہر ہوں، مجھے تو الاؤنس ہے کہ میں جو مرضی کہتا پھروں، یہ پیچھے سارا دن میرے روتی رہے، بھاڑ میں جائے، روتی رہے، میں کیا کروں، میں تو شوہر ہوں. بیوی کہے جی میں نے تو اس کو نیچے لگا کے رکھا ہوا، میں نے اپنی اماں سے بھی بات کر لی، اگر بات طلاق تک پہنچے گی تو خیر ہے. میرے 5 بھائی ہیں، خدا کے لیے 5 بھائی ہیں، 10 بھائی ہیں. اس کے بعد جو آپ کی زندگی میں آتا ہے نا، یہ ایسی باتیں ہی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو جاتا ہے. یہ ایک مخصوص صحیح وقت ہوتا ہے جب بھائی بھی ساتھ دیتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہ بھی بھائی ساتھ دینے سے انکار میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بڑی اچھی بڑی پیاری گفتگو کرنے والی بچیاں جو ہے نا جی، وہ بے وقوفوں کی طرح ایسے ہی ایک دم بد زبانی کر کے اپنا سارا امیج خراب کرتے ہیں. اور میں نے بہت سے ایسے معاملات، اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کا اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اپنے گھروں میں بستی رہیں. کئی مثالیں ایسے دیکھی ہیں
کہ بڑا اچھا گھر چل رہا ہے تو فضول بچی چڑنا شروع ہو گئی ہے یا لڑکا بدزبانی کرنا شروع ہو گیا تو کام خراب ہو گیا. وہ ایک اور شعر ہے نا, وہ جی جی کر دی جیاں کولوں لگ پئی چھتر کھان, چھتر مانگوں جدوں فقیرہ حدوں ودی زبان. اللہ پاک کا شکر ہے, میں تو جب بھی ذرا سا بھی غصے میں آتا ہوں فوراً تمہارے پر جائے سوری کر دیں. باؤ جنید صاحب, میری بیوی نے ہانڈی میں نمک ڈال دی ہے زیادہ, میں آنکھیں میٹ کے کھا گیا. میٹ کے کھا گیا. یہ بھائی جان آپ نے عزیزی بھائی جان والی حرکت فرمائی ہے. عزیزی بھائی جان کا قول ہے کہ اگر آپ کی ہانڈی میں بیوی نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے تو یہ کبھی نہ کہیں کہ تم نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے, یہ کہیں کہ سالن کم ہے. ایسے نہیں عزیزی کو استاد کہتے ہیں. اور ویسے بھی گوگے نمک بہتا ہوئے کٹ ہوئے تو کیڑا چھٹ دینا. آپ بالکل کھا لو سارا کچھ, آنکھیں تو آپ نے میٹ ہی لی ہیں. یہ آنکھیں میٹ لی ہیں, دن کے کچھ اوقات میں میدا بھی میٹ لی. باؤ جی میں برداشت میدا کر میٹا گیا. نہیں جاتا, میدا صرف بیلٹ باندھتے ہوئے میٹتے ہیں. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنا سودا گاہک کے آگے رکھنے کے لیے ہولی ہولی جاتے جاتے پاؤنی سڑک مار لیتے ہیں آپ. نا باؤ جی نا, نا باؤ جی یار یہ تم حرکت کیا کرتے ہو؟ بس یہ صبح صبح آپ دڑبے میں سے چوزے نکالیں نا تو وہ خوشی سے ایسے کرتے ہیں. ناظرین آج حسب حال کے اس علامتی کٹہرے میں کھڑا ہے, سڑک کے کنارے اپنی دکان سجا کے, اپنی ریڑھی سجا کے, اپنا ٹھیلا سجا کے پھل فروخت کرنے والا ایک ایسا شخص جس کے رویے کے حوالے سے شکایات کا ایک انبار موجود ہے. ٹافی جے بدانا جے بیکھو تے صحیح سندر خانی انگور جے باؤ جی سندر ہم خانی. تمہارا تعارف نہیں مانگ رہے بیٹا. جی بسم اللہ. سندر خانی یار ان پہ لگنے والے الزامات کی بحث تو بعد میں کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سڑک کے کنارے اپنا ٹھیلا لگا کے آدھی سڑک گھیری. اصل نا بات نا باؤ جی نا نا, الزام ہے باؤ جی نا نا, مفت میں نہیں کھلوتے, منتھلی دیتے ہیں منتھلی. اور رشوت ہی دیتے ہو نا, کرایہ تو نہیں دیتے نا. آدھوں کی تمہارے والی. جنید صاحب پہلا ٹھیلا یا پہلی جو دکان ہے نا جی سڑک کنارے لگی ہوئی, وہ پہلے لگاتے ہیں کسی تگڑے بندے کی سفارش سے. جی ایک دکان لگتی ہے, اس کے بعد اسی سڑک پہ لائن لگ جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ آپ چلے جائیں لاہور کے یہ لنک روڈ کے پاس, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک پہلے دکان لگی ہے اور وہ نکر ہے, موڑ ہے, اور اب بڑی بزی سڑک ہے. ایک دکان لگی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 ہفتوں میں وہ ساری سڑک بھر گئی ہے. اب جب ان کو اٹھانے کا مسئلہ کھڑا ہوگا تو اس وقت وہ پھر رل کے جلوس بھی نکال لیں گے یا بندے اکٹھے ہو جائیں گے یا رولا ڈالیں گے جی کہ ہماری لگی ہوئی روزی جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. نہیں باؤ جی, ہم غریب لوگ ہیں, ہم تو اپنی روزی لگا کے کھلوتے ہیں, یہ آپ کاروں والے آ کے رستہ بلاک کرتے ہیں باؤ جی. کون سے غریب لوگ یار, آپ لوگوں کی وجہ سے رش کا وہ عالم ہوتا ہے کہ ٹریفک کا نظام دھرم برم ہو جاتا باؤ ہے. جی نا, نا باؤ جی نا, نا باؤ جی. جہاں سے گاڑی, جہاں سر جی جہاں سے گاڑی مڑنی ہوتی ہے وہاں ریڑھی کھڑی ہوتی ہے. وہ جناب گڈی والے کو کہو نا, گڈی وہاں پہ کھلار کے خود باؤ جی نیچے اتر کے پھل چیک کرن کی بھی زحمت نہیں کرتے, وہاں سے ہی سودے کا ریٹ کرتے ہیں اور شاپر گڈی میں رکھ کے چلے جاتے. دونوں صورتوں میں گاڑی تو وہاں پارک ہوگی نا. جی یہی تو بات ہے, یہ کھڑی اس لیے کرتے ہیں ریڑھی سڑک کے کنارے پہ تاکہ وہاں پہ ٹریفک سلو ہو. جب ٹریفک سلو ہوتی ہے تو وہ جو گاڑی والے ہیں وہ پھر نظر ڈالتے ہیں ان کے سودے پہ اور پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کلو لگایا بھائی, تو جلدی سے شاپر میں ڈال کے. اچھا یہ ان کو اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ ان کو شکل سے پتا چل جاتا ہے, رویے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس گاہک نے نیچے نہیں اترا, جو مرضی سودا ڈال دو. ہاں جی ہاں جی. یعنی فل فائدہ ہوتا ہے ان کو سڑک کے وچکار ریڑھی کھڑی کرنے. اور نہیں باؤ جی, میں تو پھر بھی تھوڑا جہا پیچھے ہوں, میرے کھبے ہاتھ پہ ہے سگیرو کا اڈا اور سجے ہاتھ ہے پلو کا اڈا. آپ جا کے دیکھیں, انہوں نے کریٹ رکھ کے پاؤنی سڑک ملی ہوئی ہے باؤ جی. اور تیری ریڑھی پوری سڑک دے اتنے آئی ہوندی, میں کئی باری اپنا گوڈا تڑوا بیٹھا اتوں. باؤ جی میں اپنی ریڑھی اگر پیچھے کر لوں تو سجے کھبے والوں نے جتنی اپنی دکانیں بڑھائی ہوئی ہیں, میرا تو سودا پھر اس میں نظر ہی نہیں آئے گا. واہ, یہی نا جی ریس لگاتے لگاتے اپنا سودا گاہک کے آگے رکھنے کے لیے ہولی ہولی جاتے جاتے پاؤنی سڑک مار لیتے ہیں. نا باؤ جی نا, نا باؤ جی. یار یہ تم حرکت کیا کرتے ہو؟ بس یہ صبح صبح آپ دڑبے میں سے چوزے نکالیں نا تو وہ خوشی سے ایسے کرتے ہیں. نا باؤ جی نا, نا باؤ جی نا. میری بات سنو, تم پھل چھوڑو, یہ آئٹم کر کے بھی تم 400-500 ڈیلی کما سکتے ہو.
अब बाबू जी ये दौड़ भज में कारों के दुकान के चक्कर में ये आदत पक्की हो गई बस है। ना भाई ना, मैं तौड़ी छड़नी है, तू कहना हाँ भाई हाँ। ये आपने कहना है जब वो शापर भर के लेके गए हो हाँ भाई हाँ। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है, हर जगह मुकामी थाने के एहलकार मिले होते हैं लोगों के साथ। नहीं जी, आए भी अगर को पुलिस एहलकार जो ट्रैफिक वाले बेचारे अगर सड़क से इनको हटाएं भी तो उनके सामने ये चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ट्रैफिक वार्डन ने बेचारे ने सिर्फ एक रेडी के लिए तो नहीं ना उधर ड्यूटी दी, बिल्कुल सही। वो अपनी और जिम्मेदारियां निभाने आगे निकल जाता है, ये रेडी पकड़ के फिर दोबारा वापस आ बाबूजी कमेटी वाले तो इनकी रेडियां उठा के ले जाते हैं, ये फिर बाज नहीं आते। हाँ, अजी ले जाते हैं उठा के, सारे बाजार का सामान वो ट्रक में लाद लेते हैं, मगर इनको क्या परवाह है, ये फिर पकड़ दकड़ के लगा के 4 दिनों में वो सारी कसर निकाल ले। हाँ जी। और फर्क क्यों नहीं पड़ता ये, हम कौन सा सेठ है, माड़ा जी ठेला लगाया बाबूजी उसके साथ ही जिंदगी का गुजर बसर हो रहा आप है। अच्छे भले सेठ ही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इतने भी आप लोग माड़े नहीं होते। आपका काम जो है वो अब लाखों में चला गया हुआ है और आप इसी तरह ये फिर इकट्ठे करते। किसी अच्छी जगह पे पॉश एरिया में इनको ठेका मिल जाए, जगह का ठेका ही होता है, ये बकायदा रिश्वत दे के ठेका हासिल करते हैं और एक एक ठेकेदार के पास आगे से 3-3, 4-4 फल फरोश होते हैं, बकायदा इनकी टेंडरिंग होती है रिश्वत की भी। हाँ जी, मगर मसला ये है ना जी कि इनको कुछ कहने की बजाय वो जो पीछे ठेके देने वाले लोग हाँ, उनको असल में पकड़ना चाहिए। सही। अगर कोई ऊपर वाली सतह से कोई आर्डर ऐसा जारी हो तो हम देखते हैं ना कैसे ये लगाते हैं। मसला ये है कि बिल्कुल हर आदमी को हक पहुंचता है अपने बच्चों की रोजी कमाने का, मगर उस रोजी को हमने क्या करना है जो आप दूसरों की तकलीफ पहुंचा के तो फिर हासिल कर रहे हैं। बस कर दो बाबूजी बस कर दो, ये सिर्फ आप लोगों को ही वक्त पड़ा हुआ है। बड़े बड़े शारियों वाले बड़े बड़े ओहदों वाले हमारे पास से गुजरते हैं, उन्होंने तो आज तक ध्यान नहीं देता हम पे। संतरी साहब ये पीछे इसके एक बिल्ली छोड़ दे, ये पीछे जा रहा है तो इसका बंद करे ना। नहीं पीछे ना छोड़ें, बल्कि ये जिधर को जाता है ना उधर छोड़ें बिल्ली, ताकि ये उधर जाए तो वो उठा के निकल जाए। बाबूजी अनार खाने से रंग लाल होता है? नहीं ऐसे बातें बनी हुई है। बिल्कुल पैसे ना जाया करना। इसने जुनैद ने तुम्हें ये कह के तो बाई कर लेना है नार पे, और खुद ये रोज सवेरे नार का जूस पीता है। जरूर खाया करो अनार, उसका जूस पिया करो, तुम्हारा रंग देखना तुम किस तरह इसी तरह रहेगा। फिर मैं भी पैसे जाया करने ने। यार मजा तो आएगा ना, हर दुख अपना रंग पे ही ना ले आया करो। अल्लाह ने बेहतरीन शक्ल सूरत दी हुई है, शुक्र अल्लाह का किया करो। अच्छा ये तो सिर्फ ट्रैफिक की हम बात कर रहे हैं ना जी कि ये खराब करते हैं, इनको लोगों को लूटने के ऐसे घुर आते हैं। अल्लाह पाक हदायत दे, सारे नहीं, ऐसे बंदे को जरूर ये साथ कहना चाहिए कि अच्छे लोग भी बीच में लाजमन होंगे जी। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, मगर इनमें ज्यादातर लोग जो है ना जी वो गला सड़ा फ्रूट, कम फ्रूट, वजन कम, इतनी अच्छी टेक्निक के साथ लोगों को पकड़ाते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने अक्सर देखा है कि हम माड़े बंदे के साथ बड़ी बदतमीजी से, बहुत ज्यादा। हमें ये जहन में ही नहीं बुरी रहता बात। कि यार ये भी बुजुर्ग है। अच्छा जी, आज मैं बड़ी दुखी सी बात तहजीबी जो है ना उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हम लोग जो है ना जी, हम इंतहाई मतलब परस्त लोग हैं, अब मौका परस्त लोग हैं। हमने अक्सर ये अब शुरू कर दिया हुआ है काम कि हम इंसान के ना जी मिलने वाले के या किसी रास्ते में जाते शख्स से या दुकान पे या दुकानदार गाहक से जी हुलिया देख कर ना तो उसकी टोन बदलती है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि इसने कपड़े शपड़े ठीक पहने हुए हैं, इसकी गड्डी वड्डी है, ये को तगड़ा बंदा लगता है तो हम उसके साथ किसी और टोन में गुफ्तगू करते हैं। और कोई मस्कीन आदमी अगर कोई बेचारा मैले कुचैले कपड़ों में नजर आता है तो उसके साथ हम और टोन में बात करते हैं। उसमें हम ये नहीं देखते कि इसकी उम्र भी ज्यादा है। हम इंतहाई बदतमीजी के साथ अपना गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, हम लहजा बना लेते हैं। जबकि मेरा ख्याल है कि असल इम्तिहान और असल किरदार आपका उसी वक्त शुरू होता है जब आप एक अपने से कमजोर आदमी के साथ, बिल्कुल सही, अपने से कमजोर बंदे के साथ बात करते हैं। सही। बिल्कुल। उसके साथ आप जब प्यार से बात करते हैं या उसे इज्जत देते हैं
تو پھر پتا چلتا ہے کہ آپ انسان کیسے ہیں. جو امیر آدمی تگڑا بندہ ہے یا تگڑا عہدے والا ہے یا کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے تو ہر بندہ ہی آ کے یار ٹھیک ہی بول رہا ہوں. کسی کمزور آدمی سے بات کرتے ہوئے تو آپ بد کلامی بھی کرتے ہیں, تو بعد میں یہ کہہ کے ایکسکیوز کر لیتے ہیں یار میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. اس حوالے سے ایک بڑا دلچسپ سوال یہ ہے کہ یار یہ بڑی عجیب بیماری ہے بلڈ پریشر جو ہے, یہ کسی تگڑے آدمی کے سامنے کبھی اوپر نہیں جاتا. وہی جیسے نشئی کہتے ہیں نا, نشے میں پتہ نہیں چلتا. نشئی کبھی بھی اپنی ماں بہن کو نہیں کچھ کہتا, تو وہ کہیں اور چول مار کے تو بعد میں کہتا ہے یار سوری میں اس وقت نشے میں تھا. اسی طرح ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کسی عمر رسیدہ بندے سے مل رہے ہیں یا چھوٹے سے مل رہے ہیں, بالکل تو چھوٹوں سے بھی پیار ہی کرنا چاہیے. میں ایمان سے بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم ماڑے بندے کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے, بہت زیادہ, ہمیں یہ ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ یار یہ بھی بزرگ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ہمیں حلیہ دیکھ کے تو اپنی لہجے کو نہیں بدلنا چاہیے. بالکل بالکل. اور اس مسئلے میں خاص طور پہ میں دکاندار حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ان کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے کہ کوئی ماڑا گاہک آتا ہے نا تو اس کو بھی عزت, اچھا ڈیل کر, ایمان سے ایک دم ان کا رویہ ہی بدل جاتا ہے. بالکل. ماڑے بندے کے ساتھ یا ماڑی کو بیچاری بہن ماں ماری جاتی ہے, اس کا حلیہ ذرا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو فوری طور پہ ان کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے. تے دل کرے کو ادھاری سرخی لا کے تے وال کھول کے دل کرے کرو خامد کو کوٹ کھا کے وال بیچاری دیکھے لڑ گئے ہوں, اس کو دیکھ کے تو فوراً باجی جی اور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور جتی سمیت ہی آجو اندر, جتی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ میں اسی طرح کا ایک واقعہ دیکھ کے تو یہ بات کر رہا ہوں کہ خاتون اگر برقعے میں ہے, سادی ہے بیچاری, تو ماڑے کپڑے اس نے چلو پہنے ہوئے ہیں تو خدا کے واسطے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. اس کو یہ احساس مت دلائیں کہ آپ ماڑے, کہ تم کمزور ہو اور تم کمزور گھر سے آئی ہو, کہیں خدا نہ خواستہ وہ تمہارے رویے کی وجہ سے اپنے گھر کو کمزور سے تگڑا کرنے کے لیے اپنے خامند کو رشوت پہ یا کرپشن پہ اکسائے. یہ بہت اہم بات ہے. خواتین جو ہوتی ہیں نا جی, میں سمجھتا ہوں جو بندہ کرپشن نہیں کرتا, رشوت نہیں لیتا, ایمانداری سے کام کرتا ہے, وہ دکاندار ہے یا آفیسر ہے یا سرکاری ملازم ہے, بالکل, اس میں اس کی بیوی کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. چھوٹا سا میں نے بھی ایک سین دیکھا ہے زیزی, وہ سنیار کی دکان پہ وہ ایک عورت وہ پوچھ رہی ہے, اتنا اس نے پوچھا کہ یہ بندہ کتنے کے ہیں, تو وہ کہتا ہے نہیں بیوی تو نہیں خرید سکتی, نکل جا, تو نہیں خرید سکتی. دیکھو نا ذرا, تو پھر وہ بیوی جو ہے وہ پھر یہ سوچے کہ میں خریدنا ہی ہے, مجھے یہ ایسا کچھ کرنا ہے کہ میں خرید لوں, اور وہ پھر وہ جا کے اپنی خامد. یہ جو تم نے واقعہ سنایا نا, اس کی ایک دوسری انتہا بھی ہے. ایک شیخ صاحب اسی طرح معروف تھے, شہر کے بہت بڑے صراف تھے, سنارے تھے, تو وہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی چھوٹی آئی ہے, اس نے بچی نے شو کیس میں سجا ہوا ہار دیکھا ہے, تو وہ اٹھے ہیں اور بڑی ترسی ہوئی نگاہوں سے اس نے وہ ہار کو دیکھا ہے. تو شیخ صاحب اٹھے ہیں, انہوں نے کہا بیٹا پسند ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بہت پسند ہے. اس نے کہا جاؤ بیٹا کل آ کے پھر دیکھ لینا. شیخ صاحب تھے نا. جب شروع ہوا نا تو میرے ذہن میں آیا کہ چٹکلا ہے, کیونکہ ہم کامیڈی کی ذمہ داری تو اسی کی ہے نا, تو سیریس ٹاپک پہ بات. عزیزی جنید صاحب جھکتے کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری برادری بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ اب ہم بہت جلد جنید سلیم بینڈ بھی دیکھیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ عام دفتروں میں ڈیلنگ میں, دفتروں میں بھی یہ دیکھتے ہیں کلرک حضرات جو ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, بلکہ آفیسرز بھی, ان کا رویہ بدل جاتا ہے. وہ اندر گھس کے جب کو انگریزی میں ان سے بات کرتا ہے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کرسیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. کو مسکین آدمی بیچارہ جا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتا ہے تو پی اے کو جھاڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اسے اندر کیوں آنے دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ اختلاف اور مخالفت میں بہت فرق ہوتا ہے. اختلاف بات سے ہوتا ہے, مخالفت ذات کی ہوتی ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.